السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے واحد مالک ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے۔ حضور سیرت طیبہ کی صورت گری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا جائزہ نہ لیا جا سکے، جن حالات میں عرب قومیں آباد تھیں اور جن حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں کے لیے بولا گیا۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیجی عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلافات بھی ہیں۔ کل رقبہ کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمال اور جنوبی گوش سے مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت اور ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ مورخین نے نسل کے اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب جو یعروب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اصطلاحاً عراق کے ایک شہر ارد کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان میں سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے شہر خران تشریف لے گئے اور وہاں سے فلسطین جا کر اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنائے رکھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے اندرون اور بیرون ملک مصروف تگ و تازہ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ کے بدن سے ایک بیٹا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا اور حضرت سارہ سے بھی آپ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے اسحاق رکھا۔ پھر آپ نے اللہ اور حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حجاز تشریف لے گئے اور وہاں بے آب و گیا وادی میں ٹھہرایا۔ وہاں اس وقت بیت اللہ شریف نہیں تھا۔ چند کھجوریں اور کچھ پانی دیا اور فلسطین واپس چلے گئے۔ وہاں صرف ایک ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین اور ایک بہت بڑا سا درخت تھا۔ سیلاب آتا اور دائیں بائیں سے ہو کر گزر جاتا تھا۔ چند دن بعد کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو ایک عرصہ تک سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا گیا۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل کی والدہ سے اجازت لے کر وہاں رک گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھی اور وہ ان کو اچھے لگتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی اور اس دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنے ترکے کو دیکھا جائے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔
آپ نے جاتے وقت وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے۔ بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار کی بیٹی تھی۔ دوسری شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اور پھر آپ واپس فلسطین چلے گئے۔ پھر جب ایک مرتبہ دوبارہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھڑی کیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو وہاں پر حج کی دعوت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے 12 بیٹے ہوئے جو کہ بعد میں 12 قبیلوں کا وجود بنے۔ ان میں سے صرف نابیت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے باہر رہی، باقی 10 قبیلے گمنامی کا شکار ہو گئے۔ کیدار بن اسماعیل مکہ میں ہی پھلتے پھولتے رہے یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان عرب کا سلسلہ سب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل عرب میں 2 قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش جو در حقیقت آزاد اور خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائل سردار جو مکمل آزاد تھے، جو کہ شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، اور شاہان خیرہ تھے۔ 523 قبل مسیح میں سنگین حادثہ آیا۔ یمن کے یہودی بادشاہ زونوس نے نجران کے عیسائیوں کو ہیبت ناک حملے کر کے شکست دی اور اپنے عیسائی مذہب میں آنے کے لیے مجبور کیا۔ جب انہوں نے اس کے مذہب میں آنے سے انکار کر دیا تو اس بادشاہ نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی اور اس کے اندر آگ کو بھڑکا کر ان لوگوں کو آگ میں ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رومی عیسائی بادشاہ نے انتقام لینے پر تل گئے، حبشیوں کو یمن پر حملے کی مدد کی اور بحری بیڑے دیے۔ حبشیوں نے قبضہ کر لیا۔ شروع میں تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے ارباط نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے سے تعارف پر راضی کر لیا۔ یہی ابرہہ تھا جس نے بعد میں مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔